ہمارے گھر کے قریب گرلز اسکول 8ویں تک تھا۔ جب میں نے 9ویں جماعت میں داخلہ لیا تو نئے اسکول جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات ایک سنجیدہ سی لڑکی سے ہوئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ وہ چپ چپ رہتی تھی، کلاس میں ہوتی تھی لیکن دماغ کہیں اور ہوتا تھا۔ جی رہی تھی مگر جیسے اسے زندگی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ پڑھ رہی تھی تو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں، بس مارے باندھے کسی کے کہنے سننے سے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا، تب ہی سوچتی تھی کہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر روشنی اور چمک کبھی نظر نہیں آتی، نہ جانے کیوں۔ ایک دن ہمت کر کے پاس جا بیٹھی، پوچھا کیسی ہو فاطمہ؟ ٹھیک ہوں، اس نے دوستانہ انداز میں جواب دیا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد میں سمجھ گئی کہ بس تھوڑی سی چاہت اور توجہ کی حقدار ہے۔ کسی اور لڑکی نے شاید اس کی ضرورت کو نہ سمجھا، پھر تب ہی وہ میری دوست بن گئی۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو تو بتاؤ تمہاری خاموشیوں کا کیا سبب ہے؟ کیا ہنستے بولنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا؟ تب اس نے بھی بلا تکلف مجھ کو اپنی زندگی کی داستان سنا دی جو میں اس کی زبانی رقم کر رہی ہوں۔ میں پنجاب کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی، 3 برس کی تھی کہ والد صاحب اور والدہ کے بیچ کچھ ایسا اختلاف ہوا کہ ابو نے میری ماں کو ان کے میکے چھوڑا اور مجھ کو دادی جان کے حوالے کر دیا۔ ان دنوں میری چھوٹی بہن ابھی نوزائیدہ تھی، اسے ماں کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ جدائی کے کچھ عرصے تک روتی رہی، پھر ماں کو بلا کر دادی کو ماں سمجھ لیا۔ وہ پیار کرتی، کہانیاں سناتی اور اپنے پاس سلاتی۔ دادی مجھ کو بہت اچھی لگتی تھی۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ابو نے قریبی اسکول میں داخل کرا دیا۔ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کے لیے واحد پرائمری اسکول تھا جہاں ہمارے ہی قصبے کی دوست ثانیہ پڑھانے آتی تھی۔ میں خوشی خوشی جانے لگی، حالانکہ اس عمر میں بچے اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں، لیکن میں خوش ہوتی تھی کہ گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ اسکول میں میرے ہم عمر بچے تب ہی روز صبح سویرے خود اٹھ جاتی اور خوشی سے تیار ہو کر اسکول چلی جاتی۔ میں دادی کے پیار کے سہارے زندہ تھی۔ ان دنوں وہی مجھے پڑھایا کرتی تھی۔ یوں مجھ کو بھی پڑھنے کا شوق ہوا اور دوسری جماعت میں میری اول پوزیشن آئی۔ میرا شوق دیکھ کر دادی اماں نے کہا کہ اگر ایسے ہی اچھے نمبر لاتی رہو گی تو کلاس 4 میں تمہارا داخلہ شہر کے کسی اچھے اسکول میں کرا دوں گی اور تمہاری خاطر وہاں مکان بھی لے لوں گی۔ یہ بات سن کر میں بے حد خوش ہوئی۔ دادی کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ جن دنوں میں تیسری جماعت میں تھی، ایک شام اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسی۔ شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ میری زندگی اور میری خوشی تھی۔ کچھ دن اور میرے ساتھ رہتی اور میری خوشیوں میں شریک ہوتی۔ ان کی وفات سے چپ سی لگ گئی، میں گویا بالکل تنہا رہ گئی۔ ابو نے میرے دکھ اور تنہائی کو محسوس کر لیا، وہ مجھ پر توجہ دینے لگے۔ پل پل وہ میرا خیال رکھتے، ہر خواہش پوری کرتے، لیکن میں دادی کی کمی پھر بھی محسوس کرتی تھی۔ اس پیاری ہستی کی جدائی میں سچ مچ ٹوٹ گئی تھی۔ چھوٹی پھوپھی اور چچا جو غیر شادی شدہ تھے وہ بھی میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتے، مگر دادی کا غم دور نہ ہوتا تھا۔ اس تنہائی کے احساس میں ابو نے جینے کی امید بندھائی، جس کی وجہ سے میں 5ویں کا امتحان دے پائی۔ 5ویں میں اول آنے پر ابو بہت خوش تھے، مگر میری خوشیوں پر خوش ہونے والی دادی نہ تھی۔ بچپن میں بہت حساس تھی، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی تھی۔ تب والد صاحب سمجھاتے تو لگتا میں ان کی کل کائنات ہوں۔ وہ اتنے پیار سے سمجھاتے کہ دل کو تقویت مل جاتی تھی اور میں نا امیدی سے امید کی طرف لوٹ آتی۔ بچپن کے ان حالات میں ہمت کے بلبوتے پر زندہ رہنا سیکھا۔ پھر مزید اسکول کی سہیلیوں سے ڈھارس ملتی رہی، لیکن زندگی میں ایک کمی سی تھی۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری تک اسکول تھا، 6ٹھی جماعت میں داخلے کے لیے شہر جانا لازم تھا۔ تبھی ابو نے بڑی پھپھو سے رابطہ کیا جو شہر میں رہائش پذیر تھی اور ان کے بچے وہیں پڑھتے تھے۔
پھپھی نے کہا کہ آپ فاطمہ کو میرے پاس بیچ دیں، یہ ہمارے گھر رہ کر پڑھ لے گی۔ یوں میں ان کے پاس چلی گئی اور شہر میں پڑھنے لگی۔ پھپھی نے پیار سے رکھا، لیکن ان کے بچوں کا رویہ اچھا نہ تھا۔ وہ مجھ کو احساس دلاتے کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں، خاص طور پر ان کا بیٹا جبران میرے ساتھ بہت زیادہ بے رخی سے پیش آتا تھا۔ ایک روز پڑوس میں ایک عورت پھپھی سے ملنے آئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ فاطمہ کو اپنی بہو بناؤ گی، کیونکہ اس کی نسبت بچپن سے میری والدہ جبران کے ساتھ طے کر کے گئی تھی، لہٰذا اپنی ماں کی یہ خواہش پوری ضرور کروں گی۔ میں پھپھی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ یوں لگا جیسے میری تمام خواہشوں پر، میرے خوابوں پر کسی اور کا پیرا ہے، گویا اپنے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو بھی کریں گے زندگی کا فیصلہ وہ یہی لوگ کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھ سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے اور پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ جبران کے ساتھ شادی کا تصور بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ سر وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا، بے حد کڑوے مزاج کا تھا، بات بات پر جھگڑتا، اس کے ساتھ ایک پل نہ بنتی تھی۔ اس کو کیسے جیون ساتھی مان لیتی۔ میں نے پریشان ہو کر ابو کو فون کیا، آپ کے لیے اداس ہوں، فوراً آ جائیے۔ وہ آ گئے تو میں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ ان کو بتایا کہ پھپھی میرے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب میں گھر آئی چاچو میری حالت دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے، تب ہی انہوں نے کوشش کی اور امی کو منا کر لے آئے۔ ماں بھی غالباً میری خاطر لوٹ آئی تھی۔ ماں سے ہمیشہ دوری رہی تھی، اس لیے مجھے ان سے انسیت محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایک اجنبیت میرے اور ان کے درمیان حائل تھی، شاید اسے جھجک بھی کہہ سکتے تھے، اور شکایت بھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ وہ بلاتی اور میں نہ جاتی تب وہ مجھ کو حسرت سے دیکھا کرتی، بات کرنا چاہتی تھی، گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنے نزدیک آ جانے کے باوجود ہمارے درمیان دوری موجود تھی۔ میری چھوٹی بہن ہر دم ماں کے ساتھ چپکی رہتی، شاید اس لیے کہ وہ کبھی امی سے جدا ہی نہ ہوئی تھی۔ والدہ سے اس کی قربت زیادہ تھی۔ جب میں اسے ماں سے لپٹتے اور پیار کرتے دیکھتی تو دل میں ٹیس سی اٹھتی۔ جب تک امی میکے رہی والد میرا خیال کرتے تھے۔ ان کے آ جانے سے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گئے، ان کا مزاج ہی بدل گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی بربادی کا مجھے ذمہ دار سمجھتے، بات بات پر ڈانٹنے لگے۔ ان کے اس رویے پر میں حیران تھی، پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید وہ میری ماں کو واپس بلانا نہیں چاہتے تھے۔ اب میں اسکول بھی نہ جاتی تھی کہ روز گاؤں سے شہر جانا ممکن نہ تھا۔ عمر کے اس حصے میں تھی جب بچوں کو ہر بات سمجھ آنے لگتی ہے۔ مجھ کو بھی ابو کے بدلے ہوئے رویے کا بہت دکھ تھا۔ ایک بار پھر میں سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئی۔ یوں لگتا جیسے زندگی بچھڑ گئی ہے، اب کوئی منزل بھی اور نہ کنارہ۔ عمر کے اس موڑ پر میرے اندر بہت سی تبدیلیاں آ رہی تھی۔ میری حسرتوں کی دنیا پھیلنے لگی، پڑھائی چھوٹ گئی تو میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ تب ہی میں نے تصورات کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا لگتا تھا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ خیالوں کا کوئی محبوب ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ کوئی اور نہ تھا، میرے تخیل کا تراشا ہوا پیکر تھا۔ وہ بہت حسین تھا، جس کے ساتھ رہ کر میں سوچوں میں اپنی تنہائی دور کر لیا کرتی تھی۔ محرومیوں سے فرار کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ تبھی میں نے اپنی سوچوں میں رہنا بسنا شروع کر دیا اور خیالوں کے اس شہزادے کو میں نے یوں جگہ دی کہ میرا بچپن پھر سے لوٹ آیا۔ جانتی تھی کہ خیالی دنیا میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا،
یوں انسان حقیقت پسند نہیں رہتا اور وہ زندہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن خیالی دنیا میں رہنے بسنے کو مجھے کس نے مجبور کیا؟ میری والدین کے غلط رویے نے۔ دادی کا ساتھ چھوٹا تو ابو کے پیار میں پناہ لی، وہ بھی بدل گئے۔ کئی دن گھر نہ آتے اور امی اپنی چھوٹی بیٹی سے لاڈ پیار میں لگی رہتی۔ جب اکیلے پن کا کب مجھ کو تنگ کرتا، میں خیالی ساتھی سے باتیں کرنے لگتی، چاہتی تھی کہ میرا یہ ساتھی ایسا ہو جو میرے لیے سارے جہاں سے لڑ سکتا تھا۔ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بند رہنا اور خیالی محبوب سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، بس پھر یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ انہی دنوں چھوٹے چاچا کی شادی ہوئی۔ دلہن چاچی بہت سمجھدار تھی، آتے ہی انہوں نے میرے قرب کو جان لیا۔ وہ مجھے بلاتی اور باتیں کرتی، ان کے پیار بھرے رویے سے میں سکون محسوس کرتی۔ جب ٹی وی پر کوئی ڈرامہ لگتا، وہ مجھے میرے کمرے سے بلا کر اپنے کمرے میں لے جاتی اور میرے ساتھ ڈرامہ دیکھتی تو میرے ذہن کا بوجھ کم ہو جاتا۔ میری چچی کے ساتھ رہ کر میں نارمل ہونے لگی، لیکن یہ بات ابو کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو ان کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا کہ وہ میری بیٹی کو خراب کر رہی ہے۔ میری چچی کو یہ بات بہت بری لگی، انہوں نے مجھ کو بلانا چھوڑ دیا۔ اس گھر میں ان کے سوا کسی کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ کوئی میرے دل میں جھانکتا اور میری آنکھوں کو پڑھ لیتا۔ اب میں ایسی ٹوٹی ہوئی کشتی ہو گئی جو بغیر منزل موجوں پر بھٹک رہی تھی۔ جب میں گٹ گٹ کر آدھی رہ گئی تب چچی نے پھر سے ہمت بندھائی اور امتحان کی تیاری کرائی۔ میں نے پرچے دیے اور پاس ہو گئی۔ چچی کے سوا کسی نے خوشی کا اظہار کیا نہ ہمت افزائی کی۔ امی کے آنے کے بعد میرے ننیال والے آنے جانے لگے۔ چھوٹے ماموں ڈاکٹر تھے، میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ امید تھی کہ شاید یہ ماموں مجھ کو منزل تک پہنچا دیں گے۔ وہ آتے تو مجھ سے خوب باتیں کرتے، خالہ بھی ساتھ آتی۔ یہ لوگ مجھے بتاتے کہ کیوں تم کو تمہاری ماں سے دور رہنا پڑا۔ اب میں جان چکی تھی کہ میری مرحومیوں کا ذمہ دار کون ہے اور ماں کی زندگی کس نے برباد کی۔ میری دادی کے بعد سب سے زیادہ پیار اپنے باپ سے کیا تھا۔ حقیقت جان کر اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میری ماں اور بچپن کی خوشیاں چھینی تھی۔ میں نے صرف ابو کا پیار بھرا روپ ہی دیکھا تھا، زندگی میں پہلی بار مجھ پر ان کا اصلی روپ کھلا۔ لوگوں نے رفتہ رفتہ ان کے میری والدہ پر مظالم کھول کر رکھ دیے۔ میں جان گئی کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں میری ماں کو دی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ پہلے ان کی دوستی میری ماں کی ایک کزن سے تھی جو امی اور ان کے مابین وجہ تنازع بنی تھی، اور اب ان کا اگلا مشن اپنی ایک دور کی کزن کے ساتھ شادی تھا۔ لیکن امی کے لوٹ آنے سے انہیں اپنے ارادوں میں کامیابی نہ ہو پا رہی تھی۔ تب ہی ایک روز امی نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ، میں تم کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ تم لیڈی ڈاکٹر، انجینئر یا لیکچرار بن سکو۔ ان پڑھ رہ کر جیسے میں تاریک راہوں میں ماری گئی، کہیں تم نہ ماری جاؤ۔ مرد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، شوہر اچھا ملے تو سب اچھا، اگر اچھا شوہر نہ ملے تو سب برا ہو جاتا ہے۔ ماں کی نصیحت پلے باندھی اور زیادہ محنت سے 8ویں کی تیاری میں لگ گئی۔ ماں کے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، جبکہ میرا خود غرض باپ 14 برس کی عمر میں میری شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ پھر میری ماں کو گھر سے نکال کر دوسری شادی کر سکے۔ جب ماں نے یہ سنا کہ ابو میری شادی کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے ماموں کو بلاوا بھیجا کہ کسی طرح اسے لے جاؤ اور کالج میں داخل کرا دو تاکہ آگے پڑھ سکے۔ ان دنوں مجھ کو شاعری سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ میں المیہ شاعری پڑھتی اور تنہائی میں رویا کرتی تھی، پھر خود ہی اشعار لکھنے لگی، کبھی پھولوں پر، کبھی ہواؤں پر اور کبھی موسموں پر۔ میری ڈائری اشعار سے بھر گئی۔ میں جانتی نہ تھی کہ یہ اشعار کس کے لیے ہیں، لیکن ان میں اپنے خیالوں کے پیکر کو ڈھونڈتی تھی۔ یقین تھا کہ ایک دن یہ خیالی پیکر ضرور حقیقت بن کر میرے سامنے آ جائے گا اور میری خاطر سارے جہان سے لڑے گا۔
میں بس اسی دن کے لیے جی رہی تھی جب چھوٹے ماموں نے میرا ایسا حال دیکھا۔ امی سے کہا کہ میں خود اپنی بانجی کو پڑھاؤں گا، تم اس کو میرے ساتھ کر دو۔ لیکن ابو کی اجازت کے بغیر ایسا نہ ہو سکتا تھا، وہ بہت جھگڑا کرتے تھے۔ ابو کے آگے ڈٹ جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ دوسری صورت میں کمسنی میں ہی میرے گلے میں شادی کا طوق پڑ جاتا۔ ماموں نے والد صاحب سے بات کی، انہوں نے ایک نہ مانی، ان کو بے عزت کر کے گھر سے روانہ کر دیا۔ میں امتحان کی تیاری کرتی رہی اور ماموں سے کہا کہ آپ میرے لیے امتحان دینے کا انتظام کر دیں، اسی بہانے جب میں وہاں آؤں گی تو پھر واپس نہ جاؤں گی۔ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ گئی، ابو کو دکھائی، وہ مان گئے اور مجھے لے کر خود ماموں کے گھر آئے۔ میں نے امتحان دیے، پھر ابو مجھے لینے آ گئے۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہاں رہ کر پڑھنا ہے، اب میں واپس گھر نہ جاؤں گی۔ میرے والد نے کافی اصرار کیا، ماموں سے بھی جھگڑا کیا، لیکن میں نہ مانی۔ وہ ہار مان کر لوٹ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے خوب ہنگامہ کیا اور امی سے کہا کہ اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی وہیں جا کر رہو جہاں تمہاری بیٹی رہ رہی ہے۔ یوں انہوں نے امی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ماموں کے پاس آ گئی۔ میرا ریگولر طلبہ ہونے کا خواب پورا ہو گیا۔ میں یہاں خوش رہتی تھی، اپنے سب درد چھپا کر مسکراتی تھی کہ دکھ سہ سہ کر مجھے ان کو چھپانا آ گیا تھا۔ جب نتیجہ آنے والا تھا، اپنی خالہ کے گھر گئی۔ انہوں نے ماموں سے کہا کہ یہ چھٹیاں یہاں گزاریں گی۔ اتنے سالوں بعد خالہ کے پاس رہنے کا موقع ملا تھا۔ میری روح پیار کی پیاسی تھی، مجھے لگا خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ میرے خوابوں کا شہر تھا، آزادی کی زندگی تھی، خالہ کا بہت شاندار گھر تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شہر میری زندگی کا رخ ہی بدل دے گا۔ انہی دنوں خالہ کے یہاں ان کے نند کا بیٹا آیا جس کا نام حسن تھا۔ میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو لگا یہی میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ بس وہ ایک ہی نظر تھی جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ سوچا کرتی تھی جب مجھ کو میرے خیالوں کا پیکر ملے گا تو وقت تھم جائے گا، گھڑیوں کی سوئیاں رک جائیں گی، موسم جی اٹھے گا اور چاند چھپ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، چاند چھپ گیا، موسم ٹھہر گیا، گھڑیوں کی سوئیاں بھی رک گئی اور میرے خوابوں کا شہزادہ خوابوں کی وادی سے اتر کر سامنے آ گیا۔ حقیقی زندگی میں وہ ویسا ہی شاندار اور سب کا خیال کرنے والا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ ایک پل تھا جس نے میری زندگی کو کیا سے کیا کر دیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتا اور میں دنیا جہاں کو بول کر اس سے باتیں کرتی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی، میں واپس ماموں کے گھر آ گئی۔ وہ ہر دم میرے خوابوں میں رہنے لگا کیونکہ وہ تو کب سے میرے اندر چھپا بیٹھا تھا، خیالات کی دنیا میں میرے ساتھ رہتا بستا تھا۔ میں پڑھنے کے لیے اپنے والد کو ناراض کر کے ماموں کے گھر آ گئی تھی، لیکن اب تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ سب کچھ بلا کر اپنے سارے دکھ، سارے خسارے اسے ہر پل یاد کرتی تھی۔ اب خوشی تھی تو آنے والے وقت کی، اس امید پر کہ جب اس کا پیار مل جائے گا مجھ کو اس کا ساتھ مل جائے گا۔ حسن کا بھی ایسا ہی احوال تھا، وہ بے چین رہتا تھا، اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کر فون کرتا تھا، لیکن شاید اس معاملے کی سنگن اس کے بڑوں کو ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں اسکول میں نئی آئی تھی، میری کوئی دوست بھی نہ بنی تھی، تلخیوں بھرا ماضی دامن میں تھا اور میں آج میں جی رہی تھی کہ ایک دن اچانک وہ ہو گیا جس کا سوچا بھی نہ تھا۔ خالہ ماموں کے گھر آئی اور امی سے کہا کہ میری نند نے بہت جھگڑا کیا ہے کہ تمہاری بانجی میرے بیٹے کو بھٹکا رہی ہے، روز اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہے، یہ فون میرے سسر نے سنے ہیں، وہ لوگ سخت خفا ہیں کہ تم لوگوں کا ماحول کس قدر خراب ہے، تمہاری لڑکیاں کیسے گل کھلاتی ہیں، ذرا اپنی اور ہماری عزت کا پاس کرو اور لڑکی کو لگام دو۔
خالہ نے ایسی باتیں کہی کہ اپنی بیچاری رونے لگی، کیونکہ ان کے سسر نے کال نمبر اور میسیجز بھی آنٹی کو دکھائے تھے اور کہا کہ تم بھی بانجی کے ان کرتوتوں میں شامل ہو۔ میرے خالو جان نے کہا کہ اگر تم شامل ہوئی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ میری خالہ کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میری سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امی مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں کچھ نہ بول پا رہی تھی۔ پھر شام کو خالو جان حسن کو لے کر آ گئے اور ماموں جان سے کہا کہ اپنی بانجی کو بلائیے۔ حسن نے میرے سامنے کہہ دیا کہ فاطمہ خود مجھے فون کرتی تھی اور میسیجز کرتی تھی، جبکہ میں منع کرتا تھا مگر یہ نہ مانتی تھی۔ پھر تب بھی تنگ آ کر میں نے پھوپھی سے شکایت کی ہے۔ ماموں کے آگے میں کچھ نہ بول سکی، میرا دم گھٹ رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، یوں لگا ایک ہی پل میں سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ماضی اچانک میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مجھے احساس ہوا اتنی مختصر سی زندگی میں نے بہت کچھ کھویا اور کچھ نہ پایا۔ دل اب بھی نہ مانتا تھا کہ حسن ایسا کہہ سکتا ہے۔ وہ جو میری تھوڑی سی پریشانی پر تڑپ جاتا تھا، فون نہ کرتی تو روٹھ جاتا، کھانا نہ کھاتی تو ناراض ہوتا، ایسا کیوں کر کہہ سکتا ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر ہمارے بزرگ برہم تھے، بات بھی نہ کر سکی۔ میں اتنی ٹوٹی کہ جینے کی امنگ ہی نہ رہی۔ سوچا خودکشی کر لوں مگر پھر ماموں کی عزت کا خیال آ گیا۔ ماں کو بھی مجھ سے امیدیں تھی اور میری چھوٹی بہن تو ابھی بہت چھوٹی تھی۔ بس پھر میں نے ویسے ہی زندگی گزارنا شروع کر دی جیسے پہلے ہر بار ٹوٹ کر جڑنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اب اگر جی رہی تھی تو دنیا کے لیے، اپنے لیے تو اسی دن میں مر گئی تھی جس دن آنٹی نے کہا خالو سے کہہ دو کہ حسن بے قصور ہے، فون تم ہی اس کو کیا کرتی تھی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے خالو مجھے طلاق دے دیں گے۔ بس اسی وقت سے میں کبھی ہنس نہ پائی۔ میں اسے آج بھی اتنا ہی یاد کرتی ہوں جتنا پہلے کرتی تھی۔ آج بھی اسے اسی قدر چاہتی ہوں جس قدر پہلے روز چاہتی تھی۔ اب میں نے سوچا ہے کہ زندہ رہوں گی اور اپنی ماں کا خواب پورا کروں گی، ان کو کچھ بن کر دکھاؤں گی، لیکن اپنی زندگی میں ہونے والے خسارے کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ایسا کہہ کر وہ رو دی۔ میں نے اسے چپ کرایا اور پھر ہم لوگوں کی کلاس شروع ہو گئی۔ اس سے اگلے دن میں نے اسے اسکول میں نہیں دیکھا۔ کسی سے پوچھتی وہ کیوں نہیں آئی، اس سے اگلے دن بھی وہ نہ آئی، اس کی حاضری بھی نہ لگ رہی تھی۔ آخر میں نے ٹیچر سے پوچھ لیا کہ فاطمہ کیوں نہیں آ رہی، اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا اب وہ اسکول نہیں آئے گی کیونکہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ بس اس کے بعد وہ پھر مجھے کبھی نہ ملی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے، ماں کے پاس ہے یا اپنے ابو کے پاس چلی گئی ہے۔ فاطمہ کی زندگی ہر لڑکی کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی خوابوں میں نہ جینا، کیونکہ خواب پھر خواب ہوتے ہیں، وہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتے۔ یہ سوچنا کہ خواب ایک دن حقیقت میں بدل جائیں گے خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں۔ حسن پر اتنا اعتبار وہ خوابوں کے بل پر ہی کر بیٹھی تھی۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔